السلام علیکم۔ کچھ چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی۔ پہلی چیز تو یہ اکثر لوگ پوری ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہاں سے سٹارٹ کریں اور پروسیجر کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انہوں نے ویڈیوز ٹھیک سے نہیں دیکھی یا وہ سمجھے نہیں ہیں۔ بہرحال میں دوبارہ چیزیں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نمبر 1 پروسیس ہے لرننگ۔ آپ کی لرننگ کمپلیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لرننگ میں یہ ویڈیوز دیکھ کے سیلف پریکٹس بھی آ جاتی ہے، یا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے کہیں پہلے جاب کی ہو، انٹرنشپ کی ہو، تو یہ آپ کی لرننگ ہے۔ ویڈیوز میں اے ٹو زی ساری معلومات دی ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ سے ہائڈ کی گئی ہو۔ تو ویڈیوز دیکھ کے پہلے اپنی لرننگ کریں۔ میں پیڈ کورسز کو پروموٹ نہیں کرتا، فزیکل ٹریننگ ضرور کرواتا ہوں، لیکن ان لوگوں کو جن کو ان ویڈیو سے سمجھ نہ آئے یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پریکٹس کی ضرورت ہے، ان کو پیڈ کورسز بھی کراتا ہوں، اور انٹرنشپ والی پالیسی بھی رکھی ہے۔ انٹرنشپ والی جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ میں نے اپڈیٹ کیا ہوا ہے۔ نیو ایئر والا میسج والی جو ویڈیو تھی جو میں نے 1 یا 2 جنوری کو اپلوڈ کی تھی، اس میں اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو وہ جا کے آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرسٹ پروسیس لرننگ ہے، سیکنڈ پروسیس آپ کی LLC ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ اپنی بنواتے ہیں، رینٹ پہ لیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، بٹ ہونی ضرور چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب گروپس پہ بھی اور آگے پیچھے بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے وداؤٹ LLC کام شروع کیا، ہمیں تو ایک کلائنٹ مل بھی گیا ہے، 2 کلائنٹ بھی مل گیا ہے۔ اور اس طریقے سے جب میں نے 1-2 لوگوں کو ڈگ آؤٹ کیا اس بارے میں، تو یہ پتہ چلا کہ ایک لڑکے کا بھائی ہوتا تھا باہر، اس نے اپنے دوستوں یاروں سے بات چیت کر کے اس کو پہلا ٹرک لے کے دیا، اس نے اس کے ساتھ اچھا کام کیا، اسی ٹرک سے دوسرے ریفر ہوئے، اس کو اکاؤنٹ کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس کا اپنا بھائی باہر تھا، اسی کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے منگوانا کرنا، وہ اس کا چل گیا۔ اسی طریقے سے میں جس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہیں نہ کہیں وہ ریفرنس بیس یا اس طریقے سے تو اس کا کام چل رہا ہے، بٹ لانگر رن میں یہ چیز کیوں کامیاب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ایک تو آپ اس کی وجہ سے اپنا سیٹ اپ بڑھا نہیں سکتے۔ ریفرل بیس پہ تو اگلے کلائنٹ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کوئی ریفر کرے نہ کرے، کب کرے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا سیٹ اپ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو سیلز ٹیم کی فردر ڈسپیچز کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ وداؤٹ LLC نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کمپنی ہونی چاہیے، آپ کو کمپنی کا کوئی تعارف ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کمپنی ہے، آپ لیگلی وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی کیریئر اگر آپ سے پنگا کرتا ہے، پیمنٹ نہیں کرتا، تو آپ اس پہ کمپلین کر سکیں، اپنے آپ اکاؤنٹ اس LLC کی بیس پہ بنا سکیں۔ بہت سارے ڈائلرز ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ آپ کی LLC کی بیس پہ بنتے ہیں، بہت سارے فری کے لوڈ بورڈ ایسے ہیں جو کہ آپ کی LLC کی بیس پہ بنتے ہیں۔ ہمیں تو ڈائلرز کا اتنا پتہ نہیں ہے نا، ہم 4-5 ڈائلرز مشہور ہیں، بس انہی کے اراؤنڈ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایکچوئل میں 160 سے زیادہ ڈائلرز ہیں جو کہ آپ کی LLC پہ بنتے ہیں۔ میں ایک نام بھی لے لیتا ہوں، رنگ اوور ایک ڈائلر ہے، وہ آپ کو آپ کی LLC پہ بنتا ہے۔ بہرحال مشہور جو ڈائلرز ہیں ان میں ذرا ان کا جو انٹرفیس سسٹم ہے وہ ذرا ایزی ہے، ان میں فیچرز زیادہ ہیں، تو ہم انہی کے اراؤنڈ گھومتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کیریئر آپ کو پے نہیں کرتا، اگر آپ کے پاس LLC نہیں ہے، آپ سمپل جو فری والی کمپلین ہے FMCSA پہ، اس کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی آپ سے ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ آپ کم از کم وہ ہونا چاہیے، آپ کا آپ کے پاس آپ کی کمپنی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی LLC ہونی چاہیے، تو تب بھی کمپلین لانچ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہیوی اماؤنٹ ہے، بڑا اماؤنٹ ہے، مطلب لائک $800 $1000 یا اس سے زیادہ کے پیسے ہیں، تو پھر آپ لائر ہائر کرتے ہیں، تو لائر آپ سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمپنی کیا تھی، آپ کا کوئی کانٹریکٹ یا کسی پرپوزل کے رپلائی میں کوئی ای میل آپ کی گئی ہوئی تھی جس کے رپلائی میں کیریئر نے یس نو کہا ہو، کیا یہ آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ تو یہ چیزیں وداؤٹ LLC نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو آپ لوگوں کو کرا رہے ہوتے ہیں نا کہ LLC فلانا، تو اس پہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس پہ ڈسکشن کرنا فضول ہے، تو آتا ہوں اس ٹاپک پہ دوبارہ بھی۔ پھر تیسرا نمبر یہ ہے کہ آپ ڈائلر لیں، ڈائلر لے کے کالیں سٹارٹ کریں۔ 12 سے 15 ویڈیوز صرف سیلز کے اوپر بنی ہوئی ہیں، لائیو کالز بھی لگائی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد جب کوئی کلائنٹ آ جائے تب آپ کو لوڈ بورڈ کی ضرورت ہے۔ لوڈ بورڈ کچھ لوگ پہلے سے ہی لے کے رکھ لیتے ہیں، جی ہم اس پہ پریکٹس کر لیں گے۔ لوڈ بورڈ جس کو موبائل یوز کرنا آتا ہے اس کو لوڈ بورڈ بھی یوز کرنا آتا ہے۔ لوڈ بورڈ یوز کرنا بہت ایزی ہے، آدھے پونے گھنٹے میں آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے، اور آج کل کی ڈیٹ میں 10-15 منٹ میں آپ کو مل بھی جاتا ہے۔ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بھئی پہلے سے آپ کے پاس لوڈ بورڈ ہونا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگوں نے انوویشن رکھی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، میں اس کو وہ نہیں کرتا، اس میں وہ یہ کرتے ہیں پہلے سے لوڈ بورڈ لے لیتے ہیں اس جگہ کا۔ فار ایگزامپل کیلیفورنیا کو کوئی کیریئر ہے، اس کو لوڈ آپشنز پہلے سے نکال کے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق پچ کرتے ہیں، وہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے، ایک انوویشن آئیڈیا ہے۔ بٹ میں ایک جنرل عوام کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں پورا مہینہ آپ کا کوئی کلائنٹ ہی نہیں آتا تو وہ لوڈ بورڈ ضائع نہ جائے، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس کلائنٹ آ جائے
تو تب آپ نے لوڈ بورڈ لینا ہے. اس سے پہلے لوڈ بورڈ کی ضرورت نہیں ہے. کلائنٹ آ جائے تو لوڈ بورڈ لیں، لوڈ بورڈ سے اس کو آپشن سینڈ کریں، اور آپشن سینڈ کرنے کے بعد اس کو لوڈ پرووائڈ کریں. جو بھی لوازمات ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہیں. اور اس کے بعد آپ اس کو ویک جب ختم ہو، ہم ایوری فرائیڈے اس کی انوائس کر دیتے ہیں. آپ انوائس کریں، اور وہ جب انوائس آ جائے تو چھٹا پروسیس ہے کہ آپ اس کو انوائس کو انجوائے کریں، پیسے کو انجوائے کریں. تو یہ سمپل سے 5-6 سٹیپس ہیں. اب کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمیں تو جی وداؤٹ LLC کام کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ تو نہ کسی کیریئر نے کوئی ہینڈ کی ہے، نہ کوئی پیمنٹ روکی ہے. بیسیکلی ایک بات آپ یاد رکھیں، دنیا میں جتنے سیفٹی اکوپمنٹس بنتے ہیں نا، وہ بنتے ہیں کسی ایک حادثے کو روکنے کے لیے. میں اگر 1 سال سے بائک چلا رہا ہوں، میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بغیر ہیلمٹ کے چلانا شروع کر دوں. میں اگر گاڑی میں بیٹھا ہوں، سیٹ بیلٹ میں نے نہیں یوز کی اور میرا کوئی 1 سال سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب میں وہ سیٹ بیلٹ پہننا چھوڑ دوں. شاپنگ مال میں آپ جائیں، وہ ایمرجنسی ایگزٹ بنا ہوتا ہے، فائر الارم سسٹم ڈفرینٹ جگہ لگا ہوتا ہے، واٹر اسپرنکلنگ سسٹم لگا ہوتا ہے فائر کو بجھانے کرنے کے لیے. تو کیا شاپنگ مال آپ دیکھیں نا، کئی شاپنگ مال ہیں ان کو 5-5 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے، 6 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے، انہیں کوئی ایک حادثہ بھی نہیں ہوا. لیکن کیا ہے کہ وہ ایک حادثے کو بچانے کے لیے بیسیکلی وہ سیفٹی اکوپمنٹ لگایا جاتا ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا خرچہ کیا جاتا ہے کہ بھائی خدا نخواستہ جب کوئی ایسا حادثہ ہو تو پہلے سے نظام موجود ہو، پہلے سے سیفٹی موجود ہو. اسی طریقے سے یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اب ہم نے تو وداؤٹ LLC کام کیا، ہمیں 1 سال ہو گیا ہے، 2 کلائنٹس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ 2-4 کلائنٹس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ پھر ترقی نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے ایک مطلب میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ آفس سیٹ اپ بنا کے بیٹھا ہو، 20-25 اس کے پاس بندے بیٹھے ہوں، کام کر رہے ہوں، 8-10-20 کلائنٹس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو اور وہ وداؤٹ LLC چل رہا ہو. کوئی بھی ایک بندہ بھی آفس والا نہیں دیکھیں گے آپ. یہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے جو انڈیویجول لیول پہ کر رہے ہوتی ہیں، جن کا جگاڑ چل جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بزنس جگاڑوں پہ نہیں چلتے. یہ جو سیفٹی اکوپمنٹ والی مثال دی ہے، یہ اسی لیے دی ہے کہ بیسیکلی ہو سکتا ہے 1 سال سے آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کیا ہو. واٹ ایف کہ اگر فیوچر میں کوئی کر دے. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ LLC کی بیس پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کے سیفٹی اکوپمنٹ کی طرح کام کرتی ہے. آپ کی لیگلٹیز ہیں. اگر آپ لیگل ہو کے کام کریں گے نا، ذہنی سکون رہے گا، ٹینشن نہیں ہوگی. کوئی بندہ کسی قسم کا کوئی کوشچن کر لے، آپ کو وہ نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی. سملرلی پاکستان میں بھی اپنے آپ کو FBR سے رجسٹرڈ کروائیں، اور اس پہ تاکہ آپ اس کی بیس پہ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکیں. جتنے بھی پیسے آ رہے ہوں، آپ اس پہ ٹیکس دے رہے ہوں گے تو آپ کو ایک مینٹلی خلاصی مل جائے گی. تو بعض لوگ مطلب باتیں کرنے والے نا ہر اینگل میں باتیں کریں گے. جس کو میں کہہ رہا ہوتا ہوں جی آپ LLC کی مطلب میں لیگلٹیز بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے بائی کرو یا کسی اور سے بائی کرو، فلانا کرو. میں دے رہا ہوں اس کی سروسز، بٹ اس کو میں کوئی بہت زیادہ وہ بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کر رہا ہوتا کہ بھئی میرے سے ہی لو، کسی اور سے نہ لو. یہ ضرور ہے، اویئرنیس ضرور کریٹ کی ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے ایسے سکیمز ہیں جو اب میں کسی کو وہ پیکج بھیجتا ہوں نا، وہ مجھے اگلی بات بتا دیتے ہیں فلانا $200 میں LLC بنا رہے ہیں. میں اسے کہتا ہوں یار جا کے بنوا لو اس سے. میرا کام تھا آپ کو اویئر کرنا کہ بھئی $200 میں یہ چیزیں بن ہی نہیں سکتی. اور وہ اگر صرف LLC کو پیکج کو کمپیئر کر رہے ہیں تو ساتھ ویب سائٹ، BOI اور فزیکل ایڈریس، آپ کے اکاؤنٹس، یہ ساری چیزیں کدھر ہیں؟ وہ خالی دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ $200 میں جو آپ کو بنا کے دے رہا ہے آپ بنوائیں. آپ کو جہاں سے سستا ملتا ہے. اس طرح دیکھیں ہر کسی، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم لوگ کرواتے ہیں لائر سے کام، پراپر کام. آج تک اللہ کا شکر ہے 1.5 سالوں میں سنگل کمپلین بھی نہیں ہے. چھوٹا موٹا جہاں پہ ہوا اس چیز کو فری آف کاسٹ کیٹر کر کے دیا. جو ہیومن مسٹیک ہوئی، ہیومن ایرر ہوا چھوٹا موٹا، اس کو فری آف کاسٹ اس کو ریپلیس کر کے دیا، اس کا ریمیڈیل ایکشن کر کے دیا. چارجز ہر کسی کے ڈفرینٹ ہیں. ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اب کل مجھے بندے نے میسج کیا جی فلانا بندہ $30 میں وائز کا اکاؤنٹ بنا کے دے رہا ہے. $31 تو اس کی ٹرانزیکشن فیس ہے. وہ $30 میں کیسے بنا کے دے رہا ہے؟ وہ آپ کو مطلب کوئی اپنے چارجز نہیں لے رہا، مفت میں بنا کے دے رہا ہے. وہ پھر XYZ فارمولہ لگاتے ہوں گے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا فارمولے ہیں. ہم اس طرح کے کاموں میں پڑھتے نہیں ہیں، اس طرح کے کام کرتے نہیں ہیں. جو آپ کو $30 میں دے رہا ہے، آپ کا دل مانتا ہے آپ بنوائیں اس سے جا کے. مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلانا بندہ $30 میں بنا کے دے رہا ہے. میرا کام تھا آپ کو اویئر کرنا، میں نے آپ کو اویئر کر دیا ہے. آگے کوئی آپ کو $100 کی LLC بنا کے دیتا ہے، $50 کی بنا کے دیتا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. وہ کس طرح بنا کے دے رہا ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ فلانا بندہ $50 کی آپ کو بنا کے دے رہا ہے، آپ اس سے بنوائیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے اپنے ریٹس ہیں، ہمارے اپنے سسٹم ہے. اسی طرح ٹریننگ پہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سر وہ فلانا بندہ تو 10,000 میں بھی ٹریننگ کرا رہے ہیں، آپ 1,00,000 روپے کی کرا رہے ہیں. بھائی وہ جو فلانا بندہ 10,000 کی کرا رہا ہے، اس نے 100 بندوں کا بیچ بنا کے آپ کو کلاس سسٹم بنا کے سکھا رہا ہے. میں آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ بٹھا کے، میں لیتا ہی 4-6 بندے ہوں، میرا کوئی کلاس روم والا سسٹم نہیں ہے. ہمارے اپنے چارجز ہیں، اپنا سسٹم ہے. اپنے لحاظ سے ہم کوانٹٹی پہ فوکس ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہم کوالٹی پہ فوکس کر رہے ہوتے، تاکہ جو بندہ بیٹھے کرے ایک پریکٹیکل سیکھ کے جائے. ہماری اس لحاظ سے کاسٹ بھی آتی ہے. ہمارے ساتھ جو ٹرینرز انوالو ہوتے ہیں، جس بندے کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، وہ اپنا کام چھوڑ کے آپ کو کام کرواتا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو پے فار ہز ٹائم. تو یہ باتیں جو ہے نا، وہ جس کو یار سمجھ میں آتی ہے وہ کیا کرے. فضول میں اس کا ریفرنس، اس کا ریفرنس، تیسرے بندے کا ریفرنس دے کے نا ٹائم نہ ویسٹ کیا کرے. جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کرے، جس کو سمجھ میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے. نہیں پے کر سکتے، فری میں آ جاؤ کرنے کے لیے، انٹرنشپ کے لیے. وہ وہاں کہتے ہو ٹائم کوئی نہیں ہے. پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس بیک اپ نہیں، جاب کریں. ہر کسی کو کیوں بزنس مین بننا ہے اور فوراً کیوں بننا ہے یار؟ کچھ 4 مہینے 6 مہینے سال جاب کر لو، کوئی زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی ایک دم سے. 4-6 مہینے جاب کر لو گے، پریکٹس ہو جائے گی. لازمی تو نہیں ہے کہ بھائی عدنان صاحب کا $1,00,000 والا کورس ہی کرنا ہے یا وہ ٹریننگ کرنی ہے تو تبھی آپ کامیاب ہوں گے. یوٹیوب پہ ویسے ہی سب، کل میں نے ویڈیو نہیں لگائی وہ تلا والی، کون سا اس نے کورس کیا؟ اس نے بتایا نا آپ کو، خالی یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کے ماشاءاللہ اپنا کام شروع کی ہے اور وہ کامیاب ہے. بندے جو ہے نا بہت زیادہ فیئر میں اور ان چیزوں میں رہتے ہیں، بہت زیادہ کیوریز میں رہتے ہیں، یہ کیوں تو وہ کیوں. وہ اس بزنس میں نہیں چل سکتے. آپ اپنے ایف اینڈ بٹس کو جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھیں. وہ کنٹرول میں رکھیں گے، چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. کیونکہ بحث در بحث میرے پاس، میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو رپلائی کروں. گروپس بنائے میں، جنرل لیول کے کوسچن ہیں وہ گروپ میں پوچھیں، کوئی پرسنل لیول کے کوسچن ہیں مجھ سے ڈائریکٹ پوچھیں، مجھ سے ڈائریکٹ پوچھیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب سارے کے سارے مجھے ڈی ایم کرنا شروع ہو جائیں گے، میں جواب ایک کا بھی نہیں دے سکوں گا. ٹھیک ہے، کوئی اگر آپ کی کوئی بات ہو، کوئی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا. تھینک یو ویری مچ.